ایک صحابی رسول جب 3 دن تک اپنے گھر سے روزانہ کام تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، انہیں کہیں کوئی کام یا مزدوری نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا۔ 3 دن تک وہ خود بھی اور ان کی بیوی فاقہ کشی کرتے ہیں۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد صحابی رسول کی بیوی نے ان سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس ایمان افروز واقعے کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزارے، اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام اور صحابیات کے مرتبے کو اللہ رب العزت نے جو اتنا بلند فرمایا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ تمام باتیں سیکھنے کے لیے آج آخر تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں ضرور بنے رہیں۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر ایک بہت ہی زیادہ غریب صحابی رہتے تھے، جن کا چھوٹا سا پرانا مکان تھا۔ اس مکان میں ان کی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ صحابی رسول یوں تو کوئی خاص ہنر نہیں جانتے تھے، اس وجہ سے وہ بازار میں جا کر محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کا سامان اٹھا لیتے، کبھی کسی کے مکان کے تعمیر کے کام میں لگ جاتے، کبھی کسی کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتے۔ آج ہمارے یہاں بھی شہروں، بازاروں، چوک چوراہوں پر صبح سویرے بہت سارے مزدور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو مختلف ہنر جانتے ہیں، اور لوگ مزدوروں کو تلاش کرنے کے لیے انہی چوک چوراہوں اور بازاروں پر آتے ہیں اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے کسی نہ کسی مزدور کو سودا طے کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ صحابی رسول کا بھی کچھ حال یہی تھا۔ وہ نماز فجر کے بعد اپنے گھر جاتے اور گھر سے تیار ہو کر نکلتے، مدینہ منورہ کے بازار میں جا کر کھڑے ہو جاتے۔ اگر کہیں کوئی کام مل جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے اور 2 پیسے جو ہاتھ لگتے اس سے اپنے گھر کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا سامان لے کر گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ان کی زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ یا صبر و شکر کے ساتھ گزر رہی تھی۔ ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا بھی آیا، وہ صبح سے جا کر بازار میں کھڑے رہے، انتظار کرتے 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 نماز مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن آج پورے دن بھر انہیں کوئی کام نہ ملا۔ وہ جانتے تھے گھر کے اندر کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اگر مجھے کام نہیں ملے گا تو آج بھوکا سونا پڑے گا۔ صحابی رسول کو خود کے بھوکے سونے کا کوئی غم اور کوئی ملال نہ تھا، لیکن وہ اس بات کے زیادہ فکر مند تھے اگر مجھے کوئی کام نہ ملا تو میری وجہ سے میری بیوی کو بھی بھوکا رہنا پڑے گا۔ بہرحال سوچ اور فکر میں وہ ڈوبے، نماز مغرب ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے بازار کا رخ کیا۔ دکانیں بند ہو چکی تھی، بازار بھی خالی ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب مجھے کوئی کام نہ ملے گا۔ آخر کار دن بھر کے تھکے ماندے اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ بیوی کہتی ہیں صبح جب آپ جا رہے تھے میں نے اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا کہ گھر کے اندر تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب ہمارے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے رات کو کھا کر رات گزاری جائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آج رات ہم ایسے ہی گزار لیتے ہیں۔ صحابیہ نے بھی انہیں پانی پلایا، خود بھی پانی پی لیا۔ دونوں نماز عشاء سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد اپنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ اگلی صبح وہ صحابی رسول نماز فجر ادا کر کے اپنے گھر آتے ہیں، پانی پیتے ہیں، بازار جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر اپنی بیوی کو الوداع کہتے ہوئے اپنے گھر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر مسکراہٹوں کے ساتھ اپنے شوہر کو روانہ کرتی ہیں، ساتھ ہی سلام بھی کرتی ہیں، دعا بھی کرتی ہیں۔ صحابی رسول مدینہ منورہ کے بازار میں پہنچتے ہیں، کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، انہیں کہیں کوئی کام نہ ملا۔ وہ کبھی کسی دکان کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے، کہیں جا کر کسی سواری کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ وہ دن بھر پورے بازار کے چکر لگاتے رہے، لیکن آج دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، لیکن انہیں آج دن بھر بھی کوئی کام نہ ملا۔ آخر کار نماز مغرب کو ادا کر کے اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ اپنے گھر پہنچے تو اپنی بیوی کو بتایا آج بھی مجھے کوئی کام نہیں ملا، اس وجہ سے میں خالی ہاتھ واپس آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، آج کی رات بھی پانی پی کر گزار دیں گے۔
सहाबी रसूल के दिल में बहुत मलाल हुआ, बहुत अफसोस हुआ और दिल ही दिल में वो सोचने लगे, हाय मेरी गरीबी, मैं अपनी बीवी का हक भी अदा नहीं कर सकता। मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं अपनी बीवी को अच्छा पहना सकूं, अच्छा खिला सकूं, अच्छा उड़ा सकूं, बल्कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं अपनी बीवी को सूखी रोटियां भी नहीं खिला सकता। वो सहाबी दिल ही दिल में सोच रहे थे। सहाबिया ने जब अपने शौहर के चेहरे को देखा, फौरन वो समझ जाती हैं मेरे शौहर के दिल दिमाग में इस वक्त क्या बात चल रही है। सहाबिया अपने शौहर के हाथों को अपने हाथ में लेती हैं और कहती हैं, आप क्यों खामखा परेशान होते हैं? अल्लाह तबारक तआला ने अब तक हमें बहुत सी नेमतें खिलाई पिलाई हैं, हमारे पास तो अल्लाह की नेमतों के शुक्र के लिए अल्फाज भी नहीं है। अब अगर अल्लाह तबारक तआला ये चाहता है हम 2 रातें भूखे रहकर गुजार दें, कोई मसला नहीं है, हम तो बंदे हैं, हमें अपने रब की रजा पर राजी होना चाहिए। अब तक अल्लाह ने हमें बहुत खिलाया पिलाया है, बहुत नेमतें अता की हैं। अब अगर उसकी मर्जी यही है कि आज की रात भी हम भूखे सो जाएं, कोई मसला नहीं, आप जरा भी परेशान ना हो। यकीनन इसके पीछे भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी। इस भूख और प्यास के एवज भी अल्लाह हमें कोई बेहतर इनाम अता करेगा। जब सहाबी रसूल ने अपनी बीवी की जबान से ये कलिमात सुने, दिल में खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे करीम, तेरा बेपनाह करम और एहसान है, तूने मुझे शिकवा शिकायत करने वाली, तूने मुझे तंज और ताना करने वाली, तूने मुझे छोटी छोटी बात पर लड़ने और उलझने वाली बीवी नहीं दी, बल्कि तूने मुझे बीवी की शक्ल में एक अजीम नेमत अता की है, जो सब्र वाली भी है, शुक्र वाली भी है, जो मेरा सही तौर पर साथ निभाना चाहती है। मैं खाता हूं तो इसे भी खिलाता हूं, मैं भूखा हूं, ये मेरे साथ खुशी खुशी भूखी रहने को तैयार है। वो सहाबी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और फिर दोनों मियाँ बीवी भूखे बिस्तर पर सो जाते हैं। अगली सुबह वो सहाबी रसूल उठते हैं, मामूल के मुताबिक मस्जिद में जाकर नमाज़े फज्र अदा करते हैं, घर वापस आते हैं, पानी पीते हैं, बाजार जाने की तैयारी करते हैं। अभी वो घर के दरवाजे से बाहर निकले थे, उनकी बीवी पीछे से आवाज देकर कहती हैं, जरा सुनिए तो सही, एक अहम बात कहना मैं भूल गई। सहाबी रसूल वापस पलटकर घर के दरवाजे पर आते हैं, उनकी बीवी घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी बीवी कहती हैं, आप बाजार जा रहे हैं रिस्क हासिल करने के लिए, अगर आपके मुकद्दर में अल्लाह ने रोजी लिखी होगी, आपको अल्लाह बेहतरीन रोजी अता फरमाएगा, और अगर आज भी आपके मुकद्दर में रोजी नहीं होगी तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको रोजी नहीं मिलेगी। अल्लाह हमें अता करेगा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और अगर नहीं दिया हम इस पर सब्र से काम लेंगे। अल्लाह की मसलियत अल्लाह बेहतर जानता है, वो चाहे तो अता करे और वो ना चाहे तो ना अता करे। लेकिन हाँ, जो अहम बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, याद रखना, मैंने आपसे निकाह किया है और निकाह के साथ ही मैंने आपके साथ जीने मरने का पक्का इरादा कर लिया है, हर हाल में आपका साथ निभाने का पक्का इरादा कर लिया है। आप भूखे रहेंगे, मैं आपके साथ भूखी रहूंगी, आप मुझे जो खिलाएंगे मैं वो खाने के लिए तैयार हूं। मैं ये बात भी आपसे कहना चाहती हूं, अगर आज अल्लाह आपको रोजी अता फरमाए आप आ जाएं, और अगर रोजी आज भी ना मिले आप जरा भी परेशान ना हो, तीसरा दिन भी अगर ऐसे ही गुजारना पड़े, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रहकर तीसरी रात भी गुजारने के लिए तैयार हूं। मैं ये नहीं चाहती हूं कि मेरी फिक्र करके और मेरे भूख और प्यास की वजह से आप कोई हराम और नाजायज काम करना शुरू कर दें। मैं नहीं चाहती कि हालात के पेश नजर आप अपने घुटने टेक दें और शरीयत से समझौता कर लें, और मेरी भूख और प्यास की बुनियाद आप कोई ऐसा काम करें जो काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का सबब बन जाए। खुदारा आप मेरी जरा भी परवाह न करें, आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मैं सब्र और शुक्र के साथ गुजारा करने को तैयार हूं। मैं भूख की और पेट की आग तो बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन मैं जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। अगर आज रोजी मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिली हम भूखे रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिस काम से शरीयत ने मना किया हो। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने जब
جب اپنی بیوی کی زبان سے یہ باتیں سنیں ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو انہیں مجھے کتنی عظیم بیوی عطا کی ہے، جس کی سوچ اور فکر کتنی اعلیٰ ہے، جس کا کردار اور سیرت کتنا اعلیٰ ہے۔ یہ صرف بیوی نہیں ہے بلکہ مولا تیری نعمت ہے، تیرا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ہر بیوی کو چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور اپنے شوہر سے چھوٹی چھوٹی بات پر تنک جانا، الجھ جانا، لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جانا یا ہر بات پر شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دے، بند کر دے۔ یقیناً وہ بیویاں جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر الجھ کر جلی کٹی سنایا کرتی ہیں، وہ بیویاں اپنے ہاتھوں اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہی ہیں۔ بعد نکاح کے ہر بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو حتی الامکان راضی کرنے کی کوشش کرے، کبھی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی نگاہوں سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کی دل آزاری کا، شوہر کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہے تو یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی بیویوں سے ناراض ہوتے ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس عورت پر رات بھر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجا کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی بیویوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ عورت جو اس حال میں اپنی رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس بیوی کے لیے اللہ جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، پھر جس دروازے سے وہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری ماؤں بہنوں اور بچیوں کو صحابیات کے ایسے ایمان افروز واقعات سے سبق حاصل کرنے کی، اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی، اپنے شوہر کے حق ادا کرنے کی، اپنے شوہر کو ہر حال میں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔